السلام علیکم عامر بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک سوال پوچھنا تھا کہ آج کل کی جو ہماری نوجوان نسل ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہی ہے؟ دن بدن کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ ان کا جو سب سے زیادہ کنسنٹریٹ ہے وہ گانوں پہ ہے، فلموں پہ ہے، اور ایک دوسرے کو کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ آپ نے وہ فلم دیکھی ہے، یار وہ نیا گانا آیا، آپ نے گانا سنا ہے؟ حالانکہ گانوں یا فلموں کے بارے میں تو بڑی سخت تنقید ہے یا تائید کی گئی ہے کہ یہ مطلب گانے نہیں سننے آپ نے، اور باقی فلمیں ہیں وہ بھی اتنی گھٹیا قسم کی فلمیں اور گندی ہیں کہ انسان وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو آج کل کے جو نوجوان ہیں، ایک تو یہ ان چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں، اور دوسرا پب جی ہے۔ پب جی کو میں کہوں گا کہ انسان اپنا کھانا بھول جاتا ہے مگر پب جی نہیں بھولتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پب جی ہی میری ہر ایک چیز ہے۔ اور بندہ اسے چاہے بلا رہا ہو کہ یار اس کا والد بلا رہا ہے، والدہ کوئی بھی بلا رہا ہے کہ یار یہ کام کر دو، 2 منٹ میں یہ کر لوں، میں بس تھوڑے سے 2 کل رہ گئے ہیں یہ ختم کر دوں۔ تو یار یہ پب جی جو ہے نا، اس نے قوم کا میرا خیال تھوڑا سا زیادہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ آج بچہ جو ہے نا وہ پب جی کھیل رہا ہے، قرآن مجید کا پتہ نہیں ہے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی کی سیرت کا پتہ نہیں ہے۔ اگر میں فار ایگزامپل کسی نوجوان سے سوال کر لوں، میرے خیال 100 میں سے 10% نوجوان ہیں جو، یا 15% ہیں جو کہ دین پہ چل رہے ہیں یا ایفرٹ کر رہے ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں۔ باقی جتنے بھی نوجوان ہیں وہ ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بالکل ہی مختلف ہے۔ میرا خیال ہے وہ دین کی طرف آنا ہی نہیں چاہ رہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ در بات ہے کہ اگر آپ دین پہ چلیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی، آپ کو ٹائم پہ گھر آنا پڑے گا، جو کہ آج کی نوجوان نسل کا بہت بڑا ایک ہے کہ وہ ٹائم سے گھر نہیں آتی، یاروں دوستوں کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا، گھر والوں کے ساتھ بہت کم ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی سوال پوچھ لے ان سے کہ یار دین کے متعلق، تو میرا نہیں خیال ان کو کوئی پتہ ہوگا۔ میں نے ایک دن ایک لڑکے سے پوچھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی کا کیا رشتہ ہے؟ تو وہ بندہ آگے سے میرے منہ کی طرف دیکھنا شروع کر دیا کہ یار یہ اس نے کیا کہہ دیا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے والد کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا یہی وجہ ہے نا کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں۔ یار ہم لوگ اتنا ٹائم پب جی کو دیتے ہیں اور گیمیں کھیلتے ہیں یا اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں فلمیں گانے سن کے، یار ہم لوگ دین کو نہیں دے سکتے کہ جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی ملنی ہے۔ تو دنیا کی زندگی چند دن کی زندگی ہے اور یہ دھوکے کا سامان ہے، ایک دن ہم لوگوں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ آخرت کے لیے ذخیرہ کریں، آخرت کی تیاری کریں، کیونکہ یہ زندگی بالکل چھوٹی سی زندگی ہے کہ وہ پوچھا جائے گا نا جب کل قیامت والے دن لوگوں سے کہ یا کفار سے یا جو بھی گناہ گار لوگ ہیں کہ آپ کتنا دیر زندگی آپ نے جی ہے یا آپ دنیا میں کتنے دن رہے ہو؟ وہ کہیں گے 1 دن یا 1.5 دن۔ مطلب 70-80 سال کی زندگی کو وہ 1-1.5 دن سے کہہ کے ختم کر دیں گے۔ 1-1.5 دن انہوں نے زندگی جی ہے، 60-70 سال 80 سال 100 سال کی زندگی کو صرف 1 یا 1.5 دن کی انہوں نے زندگی کہہ دینا ہے۔ تو کسی بھی قوم کا سرمایہ جو ہے وہ نوجوان نسل ہے۔ اگر آپ کی نوجوان نسل کسی بھی چیز کی طرف ہے، اگر کہہ لیں کہ وہ دین کی طرف ہے، تو آپ کا دین اور گرو کرے گا، مطلب اور بڑھے گا، ٹھیک ہے، لوگوں کے اندر شعور پیدا ہوگا کہ وہ دین کو سیکھیں پڑھیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آج بہت سارے مسئلے مسائل اس طرح ہیں کہ جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، نوجوان نسل کو تو خاص طور پہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ اپنی مستیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ہدایت دے کہ وہ ان غلط رستوں کو چھوڑ کے سیدھے رستے پہ آئیں، اللہ تعالیٰ کے رستے پہ آئیں۔ اور سارے جو بندہ اللہ تعالیٰ کے رستے پہ آ جاتا ہے تو اس کی زندگی اور اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے اوپر مشکلات پریشانیاں بھی آتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بندہ کوئی دین کی طرف آ گیا تو بھائی مشکلات پریشانیاں نہیں ہوئی، اس کو پھر اللہ پاک نے ٹیسٹ بھی اس کا کرنا ہے کہ آیا کہ واقعہ وہ بندہ میری طرف آیا یا نہیں آیا، یا وہ بس ابھی سمندر میں
ابھی سمندر میں گیا ہے تو بس سمندر نے ذرا سا اپنا روپ دکھایا، وہ باہر آ گیا ہے کہ ہم لوگ دین پہ چلے ہیں. ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا اچھا کام کر لیا ہے، تو جو ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانیاں یا کوئی بھی چیز آتی ہے تو وہ شاید نہ آئے. یار آئے گی، ضرور آئے گی، مگر یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ انسان کو حوصلہ دے دے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یار یہ بندہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس سے میں نے کہنا یار نماز پڑھا کرو یا اچھے کام کیا کرو. تو جو بھی بندہ نوجوان ینگ اگر کسی کو کہے گا کہ یار آپ دین پہ چلو یا اس طرح کی موٹیویٹ کسی کو کرے گا، تو 100% میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگلا بندہ آگے سے اسے مذاق کرے گا یا تنقید کرے گا کہ یار اب تو مولوی ہو گیا، یا اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں پنجابی میں یا جو بھی لوگ ورڈنگ اپنی یوز کرتے ہیں تو وہ تو ہوں گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دین کی تبلیغ کر رہے ہو اور اگلا بندہ آپ کو مذاق نہ کرے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ کسی اور ٹائپ کے کام کرتے ہیں نا تو میرے خیال کم تنقید ہوتی ہے. جب بندہ دین کی طرف آتا ہے نا تو اس کی ایک ایک پوائنٹ اور ایک ایک حرکات کو نوٹ کیا جاتا ہے. آج ہی میں ایک بندے نے مجھ سے پتہ نہیں کوئی سوال پوچھا یا کچھ پوچھا تو اس کے بعد اس نے کہا جی آپ نے مجھے اپنی ٹک ٹاک آئی ڈی بتائیں. میں نے اسے بتایا. وہ اب دیکھ کے اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ یار اب وہ مجھے کہتا ہے کہ میں آپ کی غلطیاں ڈھونڈوں گا. تو یہ 100% بات ہے کہ آپ دین پہ چلیں گے، لوگ آپ کے اوپر تنقید کریں گے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگوں نے آپ کے اوپر تنقیدیں شروع کر دی ہیں تو آپ اس کام سے ہٹ جائیں. سر نہیں، اگر ہٹنا ہوتا تو اللہ کے نبی کے اوپر کتنی لوگوں نے مطلب ان کو برا بلا کہا ہے. ٹھیک ہے، لوگوں نے آپ کو شاعر کہا ہے، نعوذ باللہ مجنون کہا ہے، کیا کیا نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا ہے. تو یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کی زندگی کو پڑھیں کہ انہوں نے کس طرح گزاری. جب تک ہم لوگ اپنے لیڈر کو، اپنے نبی کو اچھی طرح سٹڈی نہیں کریں گے ہمیں آئیڈیا نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے جس طرح زندگی گزاری ہے، ہم لوگ اگر انہیں فالو کریں گے، اس پہ چلیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت جو ہے نا وہ دونوں سنورے گی. اور آج ماشاءاللہ میرے بھائی کو اللہ پاک نے ہدایت دی ہے اور وہ ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے، اور کوشش کر رہا ہے کہ اور بہتری کی طرف آئے اور دین کو پڑھے سمجھے. یہی چیزیں ہیں، آہستہ آہستہ انسان جو ہے نا وہ پک کرتا ہے. ایک دن میں کوئی مطلب کسی بھی بندے کو نالج نہیں آتا، تھوڑا سا ٹائم اس کو دینا پڑتا ہے، چاہے کسی بھی چیز کو ٹائم دینا پڑتا ہے، پھر ہی بندے کو نالج آتا ہے. تو میں لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا جو سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ نوجوان نسل کے اندر اس چیز کی اویئرنیس پیدا کی جائے کہ وہ دین کو سمجھیں، پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. کیونکہ اگر ہماری زندگیوں میں دین ہے تو سب کچھ ہے، اگر ہماری زندگیوں میں دین نہیں تو کچھ نہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.